کتنا یہ قریبی عقیدہ ہے. اور میں یہاں پر علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ کے وہ مبارک کلمات پڑھ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے شواہد الحق کے اندر نقل فرمائے. ابن تیمیہ کی دھجیاں اڑائی اس خارجی کی اور بڑا پیارا جملہ لکھا. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی مصطفیٰ کریم کو نہ جانے. اس لیے مجلسوں میں بیٹھے تو اپنی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں. آپ یوں تو ہر وقت رکھنی ہے, مراقبے کی کیفیت ہونی چاہیے, لیکن خاص اس مجلس میں جس میں سارا مجمع یکسوئی کی طرف جا رہا ہو, اس وقت جس طرح مسجد میں آپ کو کہہ دیا جاتا فون سائلنٹ کریں, کسی اور ایکٹیویٹی میں نہ رہیں, اس لیے کہ یہ تمام معاملات مشاہدہ کیا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرے ہرے پیارے پیارے خوشبودار گنبد میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم ہمیں اتنے قریب سے جانتے ہیں کہ علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کے دانت کو کھٹا کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اپنی امتی سے اتنے قریب ہیں کہ امتی اگر سڑک پر جا رہا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, تکلیف اس کو بعد میں ہوتی ہے, قبر میں مصطفیٰ پہلے محسوس کرتے ہیں. یہ تعلق ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور سے محبت اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ایک تو وہ جانتے ہیں, صرف جاننا کافی نہیں, وہ تمہیں چاہتے بھی ایسی ہیں, وہ چاہتے بھی ایسی ہیں. کیوں حضور کی محبت کو فرض کیا گیا؟ کیونکہ اس کا تقاضا اتنا بڑا ہے, اس کا تقاضا اتنا بڑا, اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں دیکھتے ہیں, تمہیں جانتے ہیں اور تمہاری ترقی کے لیے دعا گو ہیں, اور تم میں سب سے زیادہ شفیق ہیں. آپ کہیں گے کیسے شفیق ہیں؟ میں نے کہا ماں سے پیار ہے تمہیں. آپ کہیں گے کوئی پوچھنے کی بات ہے. کوئی بولے کہ جناب جو ہے کہ وہ عطر میں خوشبو ہے, تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. جو محسوس کرتا ہے, جس کے اندر قوت طاقت موجود ہے سننے کی, قوت شامہ موجود ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ جناب جان لیتا ہے. کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ خوشبو کیسی, پرفیوم کیسے ہوتا ہے, ایک بھابھی نے کسی سے پرفیوم کیسے ہوتا ہے, انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہوتا ہے. کہا بہت اچھے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہے, لیکن پرفیوم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. کہہ رہے کہ اس سے بھی اچھی تو کئی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب سن لینا تو خود پتا چل جائے گا, کیونکہ یہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا. تو یہ تعلق لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. جس کو کرنٹ مل جاتا ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کیسی ہوتی ہے, اور سرکار جانتے کہ الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں, الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں. یہ قال کی بات ہی نہیں ہے, اور یہ الفاظوں کی دنیا ہی نہیں ہے. جس طرح خوشبو کے لیے خود اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, اس خوشبو کو آپ بیان نہیں کر سکتے, ماں کی محبت کو آپ بیان نہیں کر سکتے. جس کے اندر یہ گداز ہوتا ہے وہ خود اس چشمے سے فیضیاب ہو جاتا ہے. میرے دوستو ذرا جلدی سے سنیے ایک بات. دنیا میں سب سے خالص, سب سے بڑی محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ ماں سے اور باپ سے. کس سے کرتے ہیں؟ میں صرف ماں پر رکھتا ہوں, باپ کی ماں کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک دوسری طرف موضوع چلا جائے گا, اور دونوں کا درجہ بیک وقت برابر ہے. قرآن میں جو بات کی گئی, حدیث میں جو 3 درجہ بڑھایا گیا ہے, وہ کوئی درجے کی کوئی پسی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ دونوں کی کیفیت ایک ہے. مزاج کے اعتبار سے بتایا گیا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کبھی والدین کے حقوق پر بات کریں گے تو بات کریں گے, لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, آپ کہیں گے جی ماں سے. ماں کی محبت طبعی محبت ہوتی ہے, فزیکل محبت ہے. پیسہ تو وہ ہے جس کو عقل قبول کرتی ہے, اور ماں کی محبت وہ جس کو طبیعت قبول کرتی ہے. ایک آدمی پیدا کسی کے گھر ہوا ہو اور بچپن میں ہی ماں باپ سے خدا نہ کرے بچھڑ جائے, دوسرے لوگ اس کو لے جائیں, وہ خاتون اسے ماں کی طرح پالے, باپ اسے مکمل اسے باپ کی طرح پالے, لیکن اچانک جب اس کی عمر 20-25 سال کے قریب ہو جائے اور کوئی کہے اسے پورے ثبوت کے ساتھ کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں, تیرے ماں باپ تو وہ ہیں, تو فوراً ان کی محبت کا گراف گرے گا, اس کا چل جائے گا, کیونکہ یہ طبیعی محبت ہے. ماں سے محبت اتنی قریب سے کیوں ہوتی ہے؟ تو اپنے آپ سے پوچھے. اس لیے کہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے, ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. دنیا والے آپ سے محبت اس لیے کریں گے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ ہالینڈ میں رہتے ہیں, آپ بڑے ہیں,
ماں کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے، ماں کو صرف آپ سے محبت ہوتی ہے اور وہ بے غرض ہوتی ہے، اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو ذرا جلدی سے کہ ماں کے 2 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ایک نکما ہے۔ دنیا وہ ڈاکٹر کو محبت کرتی ہے اور ماں رات بھر نکمے کی پرواہ کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، ماں کی محبت۔ پیر مہدی شاہ صاحب سے کسی نے بڑی پیاری بات پوچھی، فرمایا سیدوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، تو میں یہ زمین بات آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں سادات کی مرد کہ سادات کی بات کیا۔ فرمایا سادات کی مثال بھی ماں کی ہے، فرمایا ان کے مزاج میں خون علی کے اندر تم ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ محبت کرے گا تو تمہارے درجے کو دیکھ کر نہیں کرے گا، وہ دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے اس کو دیکھ کر کرے گا۔ کئی خصائل علماء نے لکھے ہیں سادات کے مزاج کے حوالے سے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، خیر آگے چلتے ہیں بات کو آگے لے کر، اور اس میں وہ یہ بات ہے کہ ماں سے آپ زیادہ اس لیے محبت کرتے کہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت۔ نکمے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور جو پڑھا لکھا اس کو دنیا سینے سے لگاتی، کیونکہ دنیا کی محبت غرض کی ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ادب کرو، سیٹھ صاحب ادب کرو، بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑے تاجر اس لیے ادب کرو۔ ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ماں کو پرواہ ہوتی اس نکمے کی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں بے لوث ہوتی ہے۔ لیکن آپ شاید آدھے رستے میں رک گئے ہیں، ماں کی محبت بھی بہت پیچھے ہے، جس مقام پر مصطفیٰ کی محبت اپنی امت کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور یہی ماں جو بچے کو بے غرض چاہتی ہے اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کر کے بھاگے گی اور رب کے سامنے کہے گی کہ میں اسے جانتی نہیں، یہ کون ہے کہ میں اس کے گناہ اپنے سر لوں۔ وہ صرف مصطفیٰ ہوں گے جو ماں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور بچے کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنیے، مجھے اور آپ کو حضور کی محبت کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا طبعی طور پر بھی تقاضا ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ اس قدر بے غرض ہے کہ ماں بھی تو کسی وقت غرض کھا کر بچے سے بھاگتی ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے جو دھتکارے ہوئے منہ لگانے کے لائق نہ ہو، ٹکے کی جن کی اوقات نہ ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے انا لہا، دور کہاں جا رہے ہو، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے۔ گندے نکمے کمی، میرے امام کہتا ہے گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت توجہ سے سنیے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جنت کے مالک ہیں، شفاعت کبریٰ کا روح عہدہ آپ کے پاس ہے، بڑے بڑے انبیاء گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے جب تک مصطفیٰ چابی سے دروازہ نہیں کھولیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ لیکن حضور کہتے ہیں جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، جب تک سب کو جنت پہلے پہنچا نہ دوں۔ ایسی شفقت، ایسی محبت کہاں سے لائی جا سکتی ہے، کہاں سے دکھایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تم پر اس قدر مہربان ہیں، شفیق ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی صفت رؤوفیت، خالص محبت اور عنایت سے ہم نے انہیں نوازا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ کو آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے، صحابہ نے اپنی زندگی میں فزیکل طور پر اپنے ماں باپ کو پیچھے کیا اور حضور کی عظمت کو آگے کیا۔ کیوں؟ ایک تو شریعت کا حکم بھی تھا اور یہ طبیعت کا تقاضا بھی تھا۔ صرف یہ شریعت کا حکم نہیں، شریعت کا حکم وہی ہوتا ہے جس کو طبیعت تسلیم کرتی ہے۔ حضور کی محبت کو ماں باپ کے آگے رکھا اس لیے گیا کہ ماں تو کبھی بچے کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کبھی غافل نہیں ہے۔ سنیے، میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بخاری کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، گز گز کی داڑھی تو آتی ہے، بخاری نہیں آتی۔ آتا ہے بخار ان کو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری۔ میں نے کہا یہ 24 گھنٹہ آپ آئینے میں دیکھ کر کیوں بال گھسیٹتے ہیں؟ کہنے کے لمبے، میں نے کہا کچھ عشق کو بڑھانے کی بھی فکر کریں، کچھ عشق کو بھی بڑھائیں آپ، کچھ باطن کی تبدیلی کے بارے میں بھی آپ سوچیں۔ توجہ سنیں، نبی پاک اپنے امتیوں کو کس طرح چاہتے ہیں۔ مجمع زوائد کی پہلے ایک روایت پہنچی، سرکار علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے، جمرہ عقبہ مینا کے دن 10 کو پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے، بڑے دیو کو، بڑے دیو، سب 3 دیو ادھر ہیں،
دیو تجھ سے خوش ہے تو میں کیا کروں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو۔ تین دیو، تین شیطان مینا کے اندر کھڑے، آپ حج پر گئے، 10 کو بڑے دیو کو اور 11 کو تینوں کو اور 12 کو بھی تینوں کو، اور جو رات رک گیا تو پھر 13 کو بھی تینوں کو، ٹھیک ہے، ان کے اوقات کے اعتبار سے۔ اب سنیے میری بات، اصل تعبیر یہاں پر محدثین نے توجہ کی فرمائی ہے۔ اب میرے دوستو ذرا جلدی سے سنیے، سرکار جمرہ عقبہ پر کنکری مار رہے ہیں، کتنے کریم ہے اپنی امتین کے لیے، بس حضور کو راضی کر لو کسی طریقے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی دیہاتی کسی ان پڑھ کو پکڑتے اور اس کو آگے کرتے، اور وہ کچھ ایسی ادائیں دکھاتا جس سے سرکار کا دریا رحمت جوش میں آتا، تو صحابہ اس کے ذریعے اپنی فریاد سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، بس حضور کو راضی کرنا ہے، ان کے اہل بیت کا ذکر کر کے، ان کے صحابہ کا ذکر کر کے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت اس لیے کرو کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، حضور کو راضی کرو۔ جیسے بادشاہ جا رہا ہو اور بھکاری جب بھیک مانگنے آتے ہیں تو منہ ایسا بناتے ہیں کہ رحیم کو رحم آ جائے، اور وہ کرم کر دے، ادائیں ایسی بناؤ تو پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے۔ مجمع زوائد میں علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے جب کنکری ماری بڑے شیطان کو تو پیچھے ایک عورت کی ہسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، سسکیوں کی آوازیں کہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کنکری مار کر بڑی بے قراری میں اس طرف چہرہ فرمایا، فرمایا کون رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ وہ عورت سامنے آئی اور اپنے معذور بچے کو لے کر، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کا سر بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، اس پر مکمل جنون کی کیفیت طاری تھی، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اسی حالت میں پیدا ہوا ہے، معذور ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کم سے کم اتنا ہو کہ یہ اپنے ستر کا خیال رکھ لیں، اب مجھ سے اس کی خدمت نہیں ہوتی، ماں کا رونا دیکھنا تھا۔ دریائے مصطفیٰ جوش میں آیا، سرکار نے لمبا سفر کیا تھا مزدلفہ سے، دہن مبارک سوکھ رہا تھا، ایک صحابی سے کہا پانی کا انتظام کرو، وہ کہتے ہیں میں نے پتھر کا پیالہ نکالا اور اس میں ایک گھونٹ پانی لیا، سرکار نے تھوڑا منہ میں لیا اور دوبارہ اس میں کلی فرمائی، فرمایا اس بچے کو پلاؤ۔ یہ مجموعہ زوائد میں موجود ہے، فرمایا اس بچے کو پلاؤ، یہ کہہ کر حضور چلے گئے، ساتھ میں دوسری عورت بھی موجود تھی، اس کی ملاقات اس عورت سے کسی بازار میں ہوئی، پوچھا جو نبی پاک نے پانی دیا تھا تیرے بچے کے لیے ہوا کیا؟ کہ جس وقت گھونٹ پی لیا اتنا علم و دانش کا مالک ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اب اس سے دانائی حاصل کرنے آتے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صرف یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے، یہ صرف اس عورت کے لیے نہیں تھا، صرف یہ اس عورت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی امتی ہیں اور ہم بھی امتی ہیں، لیکن کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ کیا ضرورت ہے؟ بولیے، کیفیت پیدا کرنے کی۔